the most tragic part is neither me nor Pratik have gone through the book, so we don't know much about it. More importantly, the book is very new. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی جو ٹاک ہے اس کا ٹائٹل ہے بلیف ان دا ورلڈ ہیئر آفٹر. یعنی آخرت کا عقیدہ، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ. تو اس کے بارے میں اس وقت میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. جہاں تک میرا ایکسپیرئنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں، آج کی دنیا میں 7 بلین سے بھی زیادہ لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ہی ٹائنی مائنارٹی ہے ان لوگوں کی جو ورلڈ ہیئر آفٹر کو نہیں مانتے، یعنی لائف ہیئر آفٹر کو نہیں مانتے. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس جیتے جیتے مر گئے تو ختم. ایسے لوگ پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. جیسے بابر جو کنگ تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ لائن کہی تھی، بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. اس کا مطلب یہ ہے کہ او بابر، انجوائے the present world because there is no other world after this world. تو اس طرح کے لوگ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، لیکن وہ بہت ہی ٹائنی مائنارٹی میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی روپ میں لائف آفٹر لائف یا لائف آفٹر ڈیتھ کو مانتے ہیں. یہ بلیف کوئی سمپل بلیف نہیں ہے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے انسان کے کریکٹر بلڈنگ میں. اس لیے کہ لائف آفٹر لائف سے جڑا ہوا ہے ڈے آف ججمنٹ. جب آدمی مرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ وہ خدا کی دنیا میں جاتا ہے. اس دنیا میں ہم اپنی دنیا میں ہیں یا کوئی ہمارے اوپر نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد ہم جاتے ہیں جس دنیا میں، وہاں پر خدا ہے، اس کے اینجلس ہیں، وہاں پر ڈے آف ججمنٹ ہے، وہاں پر پنشمنٹ ہے. تو لائف آفٹر ڈیتھ کے ساتھ یہ بلیف بھی جڑا ہوا ہے. تو آپ سوچئے کہ جب آدمی اس طرح مانتا ہو تو وہ تو بہت بڑا انسینٹیو دے گا یہ بلیف آدمی کو کہ وہ بہت ہی رائٹفل زندگی گزارے، اس کا بیہیویئر بہت ہی پرنسپلڈ بیہیویئر ہو، اس کا کیریکٹر بہت ہی اچھا صحیح کیریکٹر ہو. یہ سب ہونا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد جب وہ پکڑ میں آ جائے گا خدا کی، تو پھر اس کے بعد تو کچھ ہو نہیں سکتا. یعنی مرنا جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہوتا ہے. مر گئے تو یہاں واپسی نہیں ہے. تو اس طرح کا بلیف جو ہے آدمی کے لیے بہت بڑا چیک ہے.
جیسے روڈ پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیڈ بریکر بنائے ہوتے ہیں، تو گاڑی چلانے والے جہاں بھی دیکھتے ہیں اسپیڈ بریکر تو فوراً اپنی اسپیڈ کم کر دیتے ہیں. ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو اسپیڈ بریکر کو دیکھے اور پھر بھی پوری اسپیڈ سے اپنی گاڑی دوڑاتا رہے وہ. کیوں؟ اس کا رزلٹ تو بہت ہی الٹا نکلے گا. اگر ایسا نہ کرے وہ تو پھر گھر پہنچنے کے بجائے وہ پہنچ جائے گا ہاسپٹل میں. تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں پر کوئی اس کا امپیکٹ نہیں. شاید دنیا میں ہر طرف لوگ اس طرح رہ رہے ہیں جیسے کہ انہیں مرنا نہیں ہے، جیسے کہ ان کی پکڑ دکڑ نہیں ہونے والی ہے. آج کی دنیا میں میرا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ مور دین 99% لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ڈس آنیسٹ ہیں، ایکسپلائٹر ہیں. دوسرے کے لیے ان کے دل میں کوئی لو نہیں، انہیں اپنے انٹرسٹ سے مطلب ہے. کوئی ان کی کوئی پرنسپل نہیں ہے ان کے بیہیویئر کا. بس جو ان کے جی میں آئے وہی کرنا ہے، جس میں ان کو اپنا انٹرسٹ دکھائی دے اسی کو لینا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ون ٹو آل یہی سب کا ہے، انڈیویجولس کا بھی، نیشنز کا بھی، اور بڑی بڑی اسٹیٹس کا بھی. میں ریڈیو اور ٹی وی پر جب لوگوں کی اسپیچز سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. کل پرسوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ ایک ایمبیسی میں اچھے پوسٹ پر ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ ایمبیسڈر کب بننے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ایمبیسڈر تو بنوں گا نہیں، کیونکہ ایمبیسڈر کو تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، میں تو ویسا آدمی نہیں ہوں. میں نے کبھی پڑھا تھا کسی کا کہ ڈیفینیشن، ایمبیسڈر کی ڈیفینیشن، تو ایمبیسڈر کی ڈیفینیشن اس نے یہ دی تھی کہ کسی کنٹری کا ایک نوبل آدمی جو دوسرے کنٹری میں بھیجا جاتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے. تو آج کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو لوگ مانتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کو، جو کہ انسانی زندگی کے لیے اسپیڈ بریکر جیسا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کوئی پرنسپل نہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اسی پر مجھے اس وقت کچھ کہنا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک قصہ بتاتا ہوں اپنا. ایک بار میں گیا یہاں سے افریقہ میں ایک سٹی ہے کیگالی گیا. تو وہاں پر ایک تھے شیخ محمد سلیمان القائد، وہ ہمارے ساتھی تھے. تو وہاں پر یہ طے ہوا کہ ہم دونوں چلیں حج کرنے کے لیے. تو ہم نے افریقہ سے ریزرویشن کیا جدہ کے لیے، یعنی حج کے لیے. تو ہم جب جدہ پہنچے تو جو ہمارے ساتھی تھے ان کے پاس ڈالر تھے، تو انہوں نے ڈالر کو ایکسچینج کروایا جدہ کے بینک سے، اور کوئی 35,000 ریال ان کو ملے. ریال جو سعودی عرب میں چلتا ہے. تو پرس میں انہوں نے 35,000 ریال رکھے، اور اس کے بعد ہم لوگ جدہ سے بس چلتی ہے. مکہ میں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، جدہ اترنا پڑتا ہے. تو جدہ سے ہم لوگ
بس کے ذریعے گئے مکہ. جب مکہ پہنچے تو وہاں ہمیں پیسہ چاہیے تھا, گھر کا کرایہ, کھانا پینا اور سب چیز کے لیے. تو انہوں نے جب دیکھا اپنا پرس تو پرس ہی نہیں تھا. تو ہم لوگ اچانک پینی لیس ہو گئے, کیونکہ سارا پیسہ تو اسی پرس میں تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی میں جاتا ہوں جدہ, لوٹ کر دیکھتا ہوں کہ وہاں کہیں میں نے چھوڑ دیا ہو پرس اور مل جائے. تو میں ٹھہرا مکہ میں اور جدہ گئے وہ اس پرس کو ڈھونڈنے کے لیے. جدہ پہنچ کر وہ گئے سیدھے شرطا کہتے ہیں پولیس کو, پولیس آفس میں. تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہاں پر ایک پڑا ہوا تھا پرس, تو وہ ایک آدمی کو ملا, اس نے لا کر یہاں پر رکھ دیا ہے, تو وہ پر ہے, آپ پہچانیے. پہچانا تو انہیں کا پرس تھا. کھولا تو 35,000 ریال انٹیکٹ اس کے اندر رکھے ہوئے تھے, ایک ریال بھی کسی نے نکالا نہیں تھا. ایسے اور بہت سی مجھے پتہ چلے وہاں کے باتیں, جیسے کہ وہاں کے جو شاپ کیپرس ہیں وہ سب نماز پڑھتے ہیں مسجد میں 5 ٹائم, تو اپنے شاپ کو کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مسجد میں. وہاں جویلری ہوتی ہے, وہاں اویلیبل سامان ہوتا ہے, کیش بھی ہوتا ہے. ایسی اذان ہوئی اور چلے گئے. تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں کبھی شاپس میں اسٹیلنگ کا کیس نہیں ہوتا, کوئی چوری نہیں ہوتی, یہ سب باتیں. تو میں نے پتا کیا آخر ایسا کیوں ہے, ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہاں بہت ہی اسٹرکٹ لاز ہیں کرائمس کے لیے. یہ چوری پر کیا کرتے ہیں, وہ ہاتھ کاٹ لیتے ہیں. یعنی اگر 35 ریال کسی نے لے لیا ہوتا تو اگلے دن اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوتا. اور وہاں کی جو پولیس ہے وہ اتنی اسٹرکٹ ہے, وہاں کوئی برائب نہیں کر سکتا پولیس کو, کوئی رشوت نہیں چلتی پولیس میں, بہت ہی اسٹرکٹ ہے. تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کو چونکہ ڈر ہے کہ چوری کیا تو ہاتھ کٹ جائے گا, اگر ہم نے کوئی کرائم کیا تو پولیس پکڑ لے گی, تو کرائم وہاں پر ہوتے ہی نہیں, کرائم ہوتے ہی نہیں وہاں پر مکہ مدینہ میں. کیوں؟ لوگوں کو ڈر ہے کہ پولیس پکڑ لے گی, ہمیں پنشمنٹ مل جائے گا. اس کو لے کر آپ سوچئے کہ لائف ہیئر آفٹر کے ساتھ جب ڈے آف ججمنٹ جڑا ہوا ہے, ہیل اور پیراڈائز کا کانسیپٹ جڑا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی جاتا ہے خدا کی کورٹ میں, خدا کے سامنے اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, وہاں خدا ڈائریکٹ اس کے کیس کو سنتا ہے, اور خدا کے پاس ساری رپورٹ ہوتی ہے جو اینجل نے بنائی ہے. اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ اینجل ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں, ہماری رپورٹ تیار کر رہے ہیں, پورا ریکارڈ ہماری پوری زندگی کا جو ہے اینجل بناتے ہیں, اور خدا کے سامنے وہ رہتا ہے. اب سوچئے کہ جب یہ سب باتیں ہیں تو جو آدمی لائف آفٹر ڈیتھ کو جانے, تو وہ تو سعودی عرب والی بات جو بتائی آپ کو میں نے, اس سے بلین ٹائم زیادہ وہ کاشس رہے گا, کیونکہ وہاں تو صرف ہاتھ کٹتا ہے, اور وہاں خدا کیا جب ہوگا تو وہ تو ہیل میں جانا پڑے گا. اب ہاتھ کٹنے سے تو بلین ٹائم زیادہ بڑی پنشمنٹ ہے ہیل میں جانا, فائر میں جانا. تو لوگوں کو بہت الرٹ ہونا چاہیے, بہت کاشس ہونا چاہیے, ہر وقت چوکنا کہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ مجھے پکڑ ہو جائے اگلی دنیا میں. جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا وہاں مجھے کھڑا ہونا پڑے گا تو پکڑ نہ ہو جائے میری. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کوئی ڈرنے والا نہیں.
مجھے تو ون ٹو آل ہر آدمی فیئرلیس دکھائی دیتا ہے, فیئرلیس. کچھ بھی کرتے رہتے ہیں لوگ, بالکل فیئرلیس, اگرچہ وہ مانتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کو. اس پر میں نے بہت سوچا, تو میں نے یہ پایا کہ لوگوں نے اس بلیف کے ساتھ کچھ اپنا بلیف ملا دیا ہے, اپنا گھڑا ہوا بلیف, سیلف اسٹائل بلیف, اپنا انوینٹ کیا ہوا بلیف ملا دیا ہے. اس وجہ سے یہ بلیف ان افیکٹو ہو گیا ہے لوگوں کی زندگی میں, ان افیکٹو ہو گیا ہے. وہ مانتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کو, مانتے ہیں گاڈ کو, لیکن کچھ اپنا بلیف ایسا ملایا رکھا ہے اس میں انہوں نے کہ اس کی وجہ سے یہ جو ماننا ہے ان کا, ان کی زندگی کے لیے ایک دم ان افیکٹو ہو گیا ہے. مانتے ہوئے ایسا رہتے جیسے کہ مان ہی نہیں رہے, وہ ایک دم فیئرلیس بنے ہوئے ہیں, کچھ بھی کرتے رہتے ہیں. تو وہ کیا اور ملا رکھا ہے لوگوں نے, اس کو میں بتانا چاہتا ہوں. جو بڑے بڑے ریلیجنز ہیں ان کو میں لوں گا. سب سے پہلے تو لیجیے جوڈائزم کو, یہودی مذہب. آپ بائبل کو پڑھیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ کو, تو آپ پائیں گے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ موجود ہے, خدا کا کانسیپٹ موجود ہے, ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ موجود ہے, ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ موجود ہے. پھر بھی یہودی کمیونٹی ساری دنیا میں ایک دم فیئرلیس بنی ہوئی ہے. میں تو کسی یہودی کو دیکھا نہیں. میں 2 بار اسرائیل بھی گیا ہوں اور بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. جیسے دوسرے لوگ ہیں فیئرلیس, اسی طرح وہ بھی فیئرلیس جیتے ہیں. اس ڈر میں نہیں کوئی جیتا کہ خدا کے ہاں پکڑا جاؤں گا, خدا کے ہاں مجھے پنشمنٹ ملے گا. تو کیوں آپ ان کے لٹریچر کو پڑھیں, ان کے ریلیجس لٹریچر کو, تو آپ پائیں گے انہوں نے ایک سیلف اسٹائل بلیف بنا لیا ہے اپنا. وہ کیا وہ بنا لیا ہے یہ کہ جوئش کمیونٹی جو ہے وہ ایک چوزن کمیونٹی ہے. چوزن کمیونٹی یعنی خدا کی اسپیشل کمیونٹی. یعنی جوئش کمیونٹی جو ہے وہ خدا کی اسپیشل کمیونٹی ہے, یہ چوزن لوگ ہیں. اور ہیل فائر دوسروں کے لیے ہے, جوئش کمیونٹی کے لیے نہیں ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. آپ کسی سینگاگ میں جائیں اور وہاں بات کریں تو یہ بتائیں گے آپ کو, وی آر چوزن پیپل. تو یہ جو انہوں نے ملایا اپنی طرف سے ملایا ہے, یعنی خدا نے ایسا کوئی عقیدہ نہیں بتایا تھا کہ تم لوگ ایگزمپٹڈ ہو ہیل فائر سے. ہیل فائر تو دوسروں کے لیے, تمہارے لیے نہیں ہے. جو جوئش کمیونٹی میں پیدا ہو گیا تو اس کا تو سالویشن اپنے آپ ہو گیا, لیکن انہوں نے خود سے ایسا بلیف بنا لیا تو اب فیئرلیس ہو گئے. وہ فیئرلیس ہو گئے. ایک فلم میں ایک آتا ہے گانا یا کیا کہ سیاں بھائی کوتوال اب ڈر کاہے کا. کوئی عورت تھی تو اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہو گیا, جو کوتوال کہتے ہیں. کوتوال کا مطلب ہے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس, یعنی ایس پی. تو اس نے کہا کہ سیاں بھائی کوتوال اب ڈر کاہے کا. ویسے ہی کہ ہم تو ہو گئے چوزن پیپل, اب ڈر کس بات کا.
خدا کے ہم اسپیشل کمیونٹی بن گئے تو اب ڈر کاہے کا. چنانچہ ساری دنیا میں جوئش کمیونٹی جو ہے بالکل فیئرلیس جیتی ہے, ان کی سالویشن پکی ہے. ایک بار تو میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اپنے اعظم گڑھ کے ایریا میں, تو وہاں گاؤں سے کچھ دیہاتی کسان بیٹھے ریل پر جا رہے تھے, وہ سٹی جا رہے تھے کورٹ میں. تو آپس میں باتیں کر رہے تھے, تو ایک آدمی کہتا ہے دوسرے سے, آپن کاغذ تو پور ہو, یعنی اپنا پیپر تو پکا ہے, مطلب جج صاحب کیا کریں گے ہمارا. تو اس نے کہا دیہاتی زبان میں, اپنا کاغذ تو پور ہو, کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہی حال ہے سب لوگوں کا کہ آپ پر کاغذ تو پور ہو, سیاں بھائی کوتوال اب ڈر کاہے کا. یہ میں نے آپ کو بتایا جوئش کمیونٹی کے لیے. اب دیکھیے کرسچن کمیونٹی کو لیجیے. کرسچن لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں تو وہاں بھی یہ سب باتیں موجود ہیں. پنشمنٹ, ہیل, پیراڈائز, سب کچھ موجود ہے. لیکن عیسائی لوگ بھی اتنے ہی فیئرلیس ہیں کرسچن لوگ جتنا کہ دوسرے لوگ. تو کیوں؟ انہوں نے اپنی طرف سے ایک بنا لیا بلیو, جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں نہیں تھا, مسیح نے نہیں بتایا تھا. وہ کیا ہے جو کہتے ہیں اٹونمنٹ. اٹونمنٹ یعنی جیسس کرائسٹ جو تھے وہ خدا کے بیٹے تھے, خدا نے اپنا بیٹا بھیجا, اور وہ بیٹا جو ہے وہ اس پر چڑھ گیا, یعنی کراس پر اپنی جان دے دی. اس نے جان دے کر کے سارے ان لوگوں کے لیے یعنی سالویشن کی گارنٹی بن گیا وہ, جو اس کو مانے. اب بس سالویشن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ جیسس کرائسٹ کو مانیں, اٹونمنٹ کو مانیں, اور بس آپ کا معاملہ پکا ہو گیا. کوئی پنشمنٹ آپ کا خدا کیا ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ آپ کے بدلے جیسس کرائسٹ جو ہے وہ ہو گئے, یعنی اس کو کہتے ہیں کفارہ, یعنی اٹونمنٹ. اب یہ انوکھا ایک بلیف ہے, لیکن مانتے ہیں سارے کرسچنس اس کو. یعنی انوکھی بات ہے کہ گناہ تو دوسرے نے کیا, یعنی سن تو کسی اور نے کیا, اور اس کا پنشمنٹ کسی اور کو ملا, یعنی جیسس کرائسٹ کو ملا. یہ بالکل یعنی عقل میں تو بات آتی ہے نہیں, عقل میں تو یہ بات آتی ہے نہیں کہ سن تو کوئی اور کرے اور پنشمنٹ کون بھگتے؟ خدا کا بیٹا, نعوذ باللہ. لیکن یہ سارے کرسچنس اس کو مانتے ہیں, تو اسی لیے وہ بالکل ان کا بھی کاغذ پورا ہے. کسی کرسچن کو آپ نہیں پائیں گے کہ وہ خدا سے یعنی پنشمنٹ کا ڈر اس کو ہو. کسی کرسچن کو آپ نہیں پائیں گے. پنشمنٹ اس کے لیے نہیں ہے, پنشمنٹ دوسروں کے لیے ہوگا, اس کا کاغذ تو پورا ہے. تو اٹونمنٹ کا بلیف بنا کر کے کرسچن لوگوں نے یہ کیا کہ وہی کہ آپ پر کاغذ تو پورا ہو, انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے دیکھیے, 3 آرین ریلیجنز ہیں, ہندوازم, جینزم اور بدھزم. ان تینوں میں ایک کامن بلیف ہے, یعنی یہ تینوں مانتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کو, موت کے بعد پھر زندگی, موت کے بعد پھر زندگی مانتے ہیں سب کے سب. لیکن اس کو مانتے ہیں پنرجنم کے روپ میں. پنرجنم یعنی آدمی مرنے کے بعد نیا جنم لیتا ہے. وہ نیا جنم جو ہے اسی دنیا میں ہوتا ہے, اور اسی دنیا میں کیا ہوتا ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ کا پرنسپل چل رہا ہے کہ آدمی نے اس دنیا میں اچھا کیا تو اگلی جنم میں اچھا پیدا ہو جائے گا, وہ برا کیا تو برا پیدا ہوگا. جیسے ایک آدمی فرض کے ڈسیبلڈ پیدا ہوا ہے تو پچھلے جنم کو بھوگ رہا ہے وہ. ایک آدمی غریب فیملی میں پیدا ہوا ہے تو پچھلے جنم کو بھوگ رہا ہے وہ. اب اس سے پوچھے اس آدمی سے
بھائی تم نے پچھلے جنم میں کیا کیا تھا؟ ایک آدمی جو غریب فیملی میں پیدا ہوا ہے اس سے پوچھیے تم نے پچھلے جنم میں کیا کیا تھا، تو کہے مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ایک آدمی ڈسیبل پیدا ہوا اسے پوچھے تم نے پچھلے جنم میں کیا کیا تھا، تو وہ کہے گا بھائی مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں۔ اب دیکھیے کہ جب یہاں پر پنشمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ ایسا ہے کہ آدمی کی میموری میں نہیں رہتا وہ، تو اس میں ڈر کس بات کا رہے گا؟ ڈر کے لیے دیکھیے ضروری ہے میموری میں ہونا۔ میموری میں نہیں ہے جو چیز تو آپ ڈرے گا کیوں؟ وہی ڈرے گا جس کی میموری میں ہو کہ میں ایسا کروں گا تو ایسا بھگتنا پڑے گا، ایسا میں نے کیا تھا تو ایسا بھگت رہا ہوں ایسا۔ تو میموری میں جب وہ بات ہے نہیں، ایکٹیو میموری میں، تو وہ ہمارے لیے انسینٹیو کیسے بنے گی، ہم کو موٹیویٹ کیسے کرے گی؟ تو انہوں نے ایک ایسی فلاسفی بنائی کہ آدمی پیدا تو ہو رہا ہے مگر اس کی میموری پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ ان سائنٹیفک ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک ریسرچ میموری ہماری پرسنالٹی کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ یاد رکھیے اکارڈنگ ٹو دا سائنٹیفک ریسرچ our memory is an integral part of our personality۔ اس کو ہم ڈیٹیچ نہیں کر سکتے کیونکہ باہر انہوں نے بنا لیا ایسا، اور سب لوگ اس کو مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں۔ تو اس سے ڈر کہاں سے آئے گا؟ ڈر کہاں سے آئے گا؟ جب تک ایکٹیو میموری میں یہ بات نہ ہو کہ ایسا میں کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، تب تک وہ آپ کے لیے انسینٹیو نہیں بنے گا، وہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گا، وہ آپ کے لیے اسپیڈ بریکر کا رول نہیں ہوگا اس کا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ لوگ مانتے بھی ہیں لیکن ایسا بلیف جوڑ رکھا اس کے ساتھ کہ نہ ماننا اور ماننا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ ماننا جیسا ویسا نہ ماننا۔ اب آپ مسلمانوں کے کیس کے لیجیے، اب آپ دیکھیے تو مسلمان جو ہیں آج کی دنیا میں یعنی اپنے کریکٹر کے اعتبار سے ویسے جیسے دوسرے لوگ ہیں، کچھ بھی ڈفرینس نہیں، کچھ بھی ڈفرینس نہیں، یعنی کریکٹر کے پر جانچیے آپ ان کو، کچھ بھی ڈفرینس نہیں، جیسے دوسرے لوگ ہیں ویسے وہ بھی ہیں۔ حالانکہ وہ مانتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کو، ڈے آف ججمنٹ کو، ہیل اور پیراڈائز کو وہ مانتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی کیوں دوسروں سے ڈفرینٹ نہیں؟ حالانکہ بہت کلیئر طور پر قرآن میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو برا کرے گا تو ضرور اس کو سزا ملے گی۔ تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک سیلف اسٹائل بلیف بنا لیا، خود ہی خود انوینٹ کر لیا، اور سارے مسلمان اسی میں جیتے ہیں۔ آپ انڈیا سے لے کے امریکہ تک چلے جائیے، ایسٹ سے ویسٹ تک چلے جائیے، کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو اس بلیف میں نہ جیتا ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سالویشن تو مسلمانوں کے لیے لکھی ہوئی ہے، جو مسلم فیملی میں پیدا ہو گیا تو بس سالویشن اس کی پکی ہو گئی۔ اسی دلی میں ایک بار ایسا ہوا کہ رات کو ایک صاحب میرے کمرے میں آئے، میرے آفس میں، رات کو کافی لیٹ نائٹ میں آئے، تو دیر تک بیٹھے رہے میرے پاس۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے خدا کا کتنا بڑا یعنی فضل ہے، خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ کہا انہوں نے
کہ خدا کا کتنا بڑا فضل ہے, کتنا بڑا احسان ہے, خدا کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم کو اس نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. تو میں نے کہا پیدا ہونے سے کیسے بلیسنگ ہوگی؟ سمپلی برتھ از ناٹ اے بلیسنگ. مگر نہیں, آپ نہیں جانتے, آپ نہیں سمجھتے اس چیز کو. مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہو گیا اس کی سالویشن پکی ہے, اس کے لیے پیراڈائز پکی ہے, اس کو ہیل میں نہیں جانا ہے. اور یہ آپ کسی بھی مسلمان سے بات کیجیے, وداؤٹ اینی ایکسیپشن, ہر آدمی یہی کہے گا کہ I was born in a Muslim family, so pride is for me, so paradise is for me. تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو بس ان کا کاغذ پورا ہو گیا, اپنا کاغذ تو پورا ہو. تو جو دوسرے لوگ اگرچہ مسلمانوں کا جو اسکرپچر ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, تو اسکرپچر میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. قرآن میں لکھا ہوا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. جو آدمی برا کرے گا تو ضرور اس کو پنشمنٹ ملے گا. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِیِّ أَہْلِ الْکِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. یعنی وشفل تھنکنگ چاہے تمہاری ہو چاہے دوسروں کی ہو, وہ کام نہیں آئے گی. امانی کے معنی ہے وشفل تھنکنگ. لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِیِّ أَہْلِ الْکِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. نہ تمہاری وشفل تھنکنگ سے کچھ ہوگا اور نہ دوسروں کی وشفل تھنکنگ سے کچھ ہوگا. جو برا کرے گا اس کو ضرور اس کا پنشمنٹ ملے گا. اس طرح کی آیتیں, اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں, بہت ہی کلیئر, بہت ہی کلیئر, بہت ہی کلیئر. لیکن اپنے آپ مسلمانوں نے یہ گھڑ لیا کہ جو مسلم فیملی میں پیدا ہو گیا, مسلم ماں اور باپ کے یہاں پیدا ہو گیا, تو بس اس کا پیپر تو پکا ہے. تو ہر مسلمان کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ پر کاغذ تو پور ہو. میں تو جس سے بات کرتا ہوں میں نے یہی پایا ساری عمر میں. میں ایک مرتبہ یہ رام لیلا گراؤنڈ میں ایک جلسہ تھا, وہاں میں گیا تو وہاں پر ایک بک اسٹال لگا ہوا تھا. وہ بک اسٹال میں بیٹھا ہوا تھا میں, تو ایک صاحب آئے جو داڑھی والے تھے. وہ ایک مسلم جماعت سے ان کا تعلق تھا. تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور یہی بات میں کر رہا تھا کہ خدا کے ہاں کسی کا کاغذ پکا نہیں ہے, جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. تو اس معنی کہ میں نے کہا کہ مسلمان بھی, خدا نے مسلمانوں کو بھی اسے بریکٹ کیا ہے اس معاملے میں جس طرح دوسروں کو. یعنی دوسرے برا کریں گے تو وہ بھی اس کا پنشمنٹ پائیں گے, مسلمان برا کریں گے تو وہی پنشمنٹ پائیں گے. تو ہم سیف سائڈ میں نہیں ہیں. میں نے کہا کہ مسلمان سیف سائڈ میں نہیں ہیں. تو سنتے سنتے وہ کھڑے ہو گئے. اسی دلی کے رام لیلا گراؤنڈ کی بات ہے یہ. اور کھڑے ہو کر کے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ آپ اپنے کو سیف سائڈ میں نہ سمجھیے, ہمارا معاملہ تو پکا ہے, ہم تو جنت میں جائیں گے. کیونکہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تھے, داڑھی رکھے ہوئے تھے. تو میں اچھی طرح مجھے یاد ہے یہ بات کہ بات کرتے کرتے کھڑے ہو گئے وہ, اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ آپ یہ سب سوچیے, آپ سوچیے کہ آپ سیف سائڈ میں نہیں ہے آپ کا معاملہ. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھا ہمارا راستہ جا رہا ہے پیراڈائز کی طرف. یہ ہے مسلم سائیکی.
تو آپ کو میں نے بتایا کہ دیکھیے جوئش کمیونٹی جو ہے انہوں نے ایک انوینٹ کیا اپنا خود سے ایک بلیف کہ جوئش پیپل آر چوزن پیپل, پیراڈائز از فار جوئش پیپل. یہ انہوں نے بنا لیا اپنی طرف سے, حالانکہ یہ لکھا نہیں تھا بائبل میں. اور سارے جو جتنے دنیا میں آپ پائیں گے سب یہی مانتے ہیں کہ وی آر چوزن پیپل. ایسی کرسچن کا معاملہ ہے. کرسچن میں سمجھ لیا کہ ہمارا معاملہ تو پکا ہے, لے کہ ہمارے جو جیسس کرائسٹ تھے خدا کے بیٹے وہ کروسیفائی ہو گیا, ان کو کر دیا گیا ہمارے سن جو تھے سن اس کو دھونے کے لیے. تو اٹونمنٹ کا عقیدہ کہیں بھی بائبل میں نہیں ہے. ایک فادر وہ شاید آسٹریلیا کے کہاں کے تھے, ایک بار میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ اٹونمنٹ کا جو بنایا ہے آپ نے کہاں لکھا ہے بائبل میں, نیو ٹیسٹمنٹ میں؟ آپ سب لوگ مانتے ہیں اٹونمنٹ کہ مسیح جو ہے وہ کفارہ ہو گئے آپ کے گناہوں کا. تو کہا نہیں ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان کو انگلش ورژن جو بائبل کا میرے پاس تھا میں نے دیا ان کو. میں نے گھڑی دیکھی تو 45 منٹ تک اس میں وہ ڈھونڈتے رہے ادھر, اور 45 منٹ کے بعد بھی وہ کوئی اس میں نہیں نکال سکے. یہ بتائیے ایک فادر چرچ کا جو ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے بائبل کا, وہ 45 منٹ کی کوشش کرنے کے بعد بھی اس میں کوئی ایسا ریفرنس نہیں نکال سکا اٹونمنٹ کا. لیکن وہ مانتے ہیں اس کو کیونکہ چرچ میں کہہ دیا ایسا, چرچ نے کہہ دیا تو بس ہو گیا. تو جوئش لوگوں نے اپنے لحاظ سے پکا کر لیا اپنے پیراڈائز کو. کرسچن لوگوں نے اپنے لحاظ سے پکا کر لیا اپنے پیراڈائز کو. اچھا, ہندوازم اور بدھزم اور جینزم میں کیا ہے, انہوں نے ایک ایسا سائیکل مان لیا جس سائیکل میں انہیں کچھ یعنی اپنی میموری کے حساب سے کچھ بھی نہیں بھگتنا پڑتا. یعنی ایک آدمی جو کچھ بھگت رہا ہے, اسے غریب فیملی میں پیدا ہو گیا, وہ ڈس ایبلڈ ہے, تو یہ تو اس کو یاد ہی نہیں کہ میں پہلے وہ تھا, وہی انسان پھر سے پیدا ہوا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں پہلے یہ تھا, اور وہی انسان پھر پیدا ہو کر کے اس کو بھگت رہا ہے. تو جب اس کو یہی یاد نہیں ہے, اس کی میموری میں یہی بات نہیں ہے, تو وہ فیئرلیس ہو جائے گا. وہی فیئرلیس ہے. تو یہ جو تھیوری ہے جو کاز اینڈ ایفیکٹ پر بیس کرتی ہے, کرما تھیوری, اس میں میموری کو انہوں نے مائنس کر دیا, میموری کو ختم کر دیا. میموری ختم کر کے آدمی کو فیئرلیس بنا دیا انہوں نے. وہ کوئی اور ہوگا جس نے کیا ہوگا, میں تو کوئی اور ہوں. یہی حال مسلمانوں کا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ یہ بنا لیا عقیدہ اپنے آپ. وہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو کے لیے جنت ہے, یہ مسلمانوں میں مانا جاتا ہے. کلمہ گو کے لیے یعنی کہ مطلب کیا ہے, ون ہو ریسائٹس کلمہ ہی از ون ہو ریسائٹس کلمہ ہی ول گو ٹو پیراڈائز. یعنی کلمہ کو ریسائٹ کرنا صرف کافی ہے کہ آپ پیراڈائز میں جائیں. یعنی منہ سے بول دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس جنت پکی ہو گئی. تو ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک آریہ سماجی سے اور ایک مولوی صاحب سے مناظرہ ہوا, یعنی ڈبیٹ. تو اس میں ڈبیٹ بھی یہ تھا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ تم ہیل میں جاؤ گے. نہیں, میں ہیل میں نہیں جاؤں گا, میں پیراڈائز میں جاؤں گا. کہ نہیں, تم پیراڈائز میں نہیں جانا ہے, تم تو ہیل میں جاؤ گے. تو اس کا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی بخاری جو کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ نہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو کہے کہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں
وہ جائے گا پیراڈائز میں. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو یہ کہہ دے اپنی زبان سے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں, تو وہ جائے گا پیراڈائز میں. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ لکھا ہوا ہماری کتاب میں, یہی تو بات ہے. تو اس آدمی نے جو ڈبیٹ کر رہا تھا, آریہ سماجی نے, وہ آڈینس کی طرف اس نے اپنا منہ پھیرا, کہ سنو بھائی, سن لو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں جائے گا. تو سنو میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ. اب ان کے پاس کچھ بولنے کو نہیں تھا, اسپیچلیس ہو گئے وہ. یعنی ایسے سے ایک سمپلی اٹرنگ, سمپلی ریسیٹیشن سے آدمی ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یہ کوئی عقل میں آتی ہے آپ کی بات کہ سمپلی وہ اس کو منہ سے بول دے, کوئی لپ سروس سے وہ چلا جائے گا پیراڈائز میں. یہ کتنی بڑی فیلیسی ہے, کتنی زیادہ بیس لیس بات ہے یہ. یعنی خدا کے ہاں جو فیصلہ ہوگا وہ ریئلٹی کی بیس پر ہوگا, ریسیٹیشن کی بیس پر نہیں ہوگا, اٹرنگ کی بیس پر نہیں ہوگا. یعنی جو دل میں اتارے اس سچائی کو کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں, جو خدا کو اپنا سب سے بڑا کنسرن بنائے. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ یعنی آپ کا جو مائنڈ ہے, آپ کی انٹلیکچوئل پرسوٹ ہے, اس کے تھرو آپ ڈسکور کریں کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں, ایک ہی خدا اس نے کریٹ کیا ہے, وہی سسٹینر ہے, وہی لارڈ آف دا یونیورس ہے. یعنی ایز اے ڈسکوری آپ اس کو ریئلائز کریں, پھر آپ اس کو اپنا سول کنسرن بنا لیں, پھر اس کو آپ اپنا سول کنسرن بنا لیں. آپ کی زندگی گاڈ اورینٹڈ زندگی بن جائے, آپ کی جو لائف ہے وہ گاڈ اورینٹڈ لائف بن جائے. اب پوری زندگی میں آپ گاڈ کانشیس ہو جائیں. آپ کا بولنا, آپ کا ایکشن, آپ کا بیہیویئر, حتیٰ کہ آپ کا انٹینشن, ہر چیز جو ہے یعنی اسپیچ, بیہیویئر, ڈیلنگ, یہاں تک کہ آپ کا انٹینشن سب جو ہے گاڈ اورینٹڈ بن جائے. تب جا کر آپ نے لا الہ الا اللہ کو مانا. اور جب آدمی کا اس طرح سے ٹرانسفارمیشن ہو جائے, ایک ٹرانسفارمیشن ہو جائے, ایک نیا انسان ایمرج کرے آپ کے اندر, ایک نیا انسان آپ کے اندر ایمرج کرے. لا الہ الا اللہ کہنے کے معنی ہے کہ آپ کا ایک نیا انسان ایمرج کرے. جب یہ سب ہو جائے تو اس کے لیے پیراڈائز ہے, اس کے لیے سالویشن ہے. سمپلی ریسیٹیشن سے کیسے ہو جائے گا بتائیے؟ وہ تو لپ سروس ہے. تو خدا کی پیراڈائز اتنی چیپ ہے آپ سمجھتے ہیں, اس کی پرائس اتنی کم ہے. یعنی ایک گلاس آپ جائیں مارکیٹ میں لینے کے لیے تو لپ سروس سے گلاس نہیں ملے گا, لپ سروس کر کے آپ کو ایک گلاس نہیں مل سکتا. اور پیراڈائز مل جائے گی لپ سروس کر کے. کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ لوگ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی ختم نہیں ہوتا. ہم آج اس دنیا میں ہیں, کل ہم خدا کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں, جہاں ہیل ہے, جہاں پیراڈائز ہے, جہاں خدا کی کورٹ ہے, وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بلیف ایسا ہے کہ جو آپ کو ہلا دے, آپ کو ہلا دے. یہ بلیف ایسا ہے جو آپ کو ہلا دے. جیسے میں نے آپ کو بتایا سعودی عرب میں کہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ چوری کیا تو ہاتھ کٹے گا, تو پوری سوسائٹی وہاں ہلی ہوئی ہے اس سے.
دور بھاگتی ہے چوری سے. وہ دکان دیکھتی ہے کھلی ہوئی, وہاں پر جویلری رکھی ہوئی ہے, وہاں اویلیبل آرٹیکل رکھے ہوئے ہیں, یا تو کیش رکھا ہوا ہے, لیکن ہاتھ نہیں لگاتے اس کو. کیوں؟ سمجھتے کہ ہاتھ کٹ جائے گا. تو یہ تو ایک اسٹرانگ بلیف ہے, لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ ایز اے اسٹرانگ بلیف اگر آپ کے اندر آ جائے تو وہ تو آپ کی زندگی میں ایک ریولیوشن لا جائے گا. ریولیوشن, اٹ برنگ اباؤٹ اے ریولیوشن ان یور لائف. تو جب اس طرح کا لا الہ الا اللہ آپ کہیں تو اس کی پرائز دے دیا آپ نے, جنت کی پرائز دے دیا آپ نے. یعنی وہ لا الہ الا اللہ جو آپ کی زندگی میں ایک ارتھ کویک بن جائے, ارتھ کویک, ایک اسٹار بن کر داخل ہو جائے آپ کی زندگی میں, آپ کے مائنڈ کو بدل دے, آپ کے ہارٹ کو بدل دے, آپ کی تھنکنگ کو بدل دے, آپ کی پوری لائف میں ایک ٹرانسفارمیشن آ جائے. تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا بدلاؤ آئے گا, اس طرح آپ جب گاڈ کو آپ سول کنسرن بنا لیں گے آپ, تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو پیراڈائز ہی ہے. لیکن ایسے لوگوں نے بلیف بنا رکھے ہیں خود سے, جس نے کہ لائف ایئر آفٹر کے بلیف کو بالکل ان ایفیکٹو بنا دیا ہے. ان ایفیکٹو, اس کا کوئی اثر زندگی میں نہیں. تو یہ ہے وہ بات جس کو ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہم مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے. تو دیکھیے کسی بھی چیز کے ماننے کا جو کرائیٹیرین ہے کہ آدمی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, وہ یہ ہے کہ اس کی پریکٹیکل لائف میں اس کا اثر دکھائی دے. جیسے آگ جل رہی ہے, میں مانتا ہوں کہ آگ ہے, تو جب میں مانوں کہ آگ ہے جلانے والی چیز, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنا ہاتھ اس میں نہیں ڈالوں گا, میں اپنا ہاتھ اس میں نہیں ڈالوں گا. لیکن اگر میں ہاتھ ڈالوں تو اس کا مطلب کہ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ آگ ہے. یہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ ڈال دے گا اپنا ہاتھ, کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ آگ ہے. لیکن جو آدمی جانے گا کہ آگ ہے, وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈال نہیں سکتا. وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لے, ایسا نہیں کرے گا وہ. تو لوگ مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے, سب کا حال یہی ہے. اس میں مسلمان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, مسلمان کچھ بھی ایکسیپشن نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنے بلیف کو ان ایفیکٹو بنا لیا ہے اپنی طرف سے, ایسے سیلف اسٹائل بلیف جوڑ کر کے. تو کتنا یہ آیت قرآن مجید کی کتنا اپلائی ہو رہی ہے آج کے لوگوں پر کہ تل کا نہیں, لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. یعنی تمہاری امانی سے کچھ نہیں ہوگا اور نہ دوسروں کی امانی سے کچھ ہوگا. جو برا کرے گا وہ ضرور اس کو پنشمنٹ ملے گا اس کو. امانی کا مطلب ہے وشفل تھنکنگ. امانی کا مطلب یہ ہے, جیسے کہ میں آپ سے مثال دوں کہ سپوز یہاں پر آگ جل رہی ہے, بہت زبردست آگ جل رہی ہے, اور میں سمجھوں کہ ایسے کر کے کہ جب ڈالوں گا تو نہیں جلے گا میرا ہاتھ. یہ امانی ہے کہ میں ایسے کروں اس کے بعد ہاتھ ڈال دوں تو ہاتھ نہیں جلے گا. یہ امانی ہے کیونکہ پھر بھی جلے گا ہاتھ میرا. تو ان ریئلسٹک بلیف, بیس لیس بلیف کو امانی کہتے ہیں.
بیس لیس بلیف کو امانی کہتے ہیں. ایک بار تھا یہاں پر ایک شو تھا دلی میں بھی گیا تھا وہاں پر. کچھ لوگ آئے تھے باہر سے, تو انہوں نے اپنے مائنڈ میں یہ بلیو بنا لیا تھا کہ ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے تو ہم اڑنے لگیں گے, یعنی زمین سے اوپر اٹھ کے اڑنے لگیں گے. تو میں بھی گیا وہاں پر. وہ تماشا, بہت سے لوگ اکٹھا تھے کہ کچھ لوگ آئے ہیں جو اڑیں گے, مطلب اوپر اٹھ کر کے اڑیں گے کچھ. اب وہاں ہم لوگ گئے, وہاں وہ لوگ اسٹیج پر آئے وہ لوگ, اور ہاتھ پاؤں سے ہلاتے رہے لیکن کچھ بھی اڑے نہیں وہ, پھر بھی زمین میں پڑے رہے وہ, یعنی زمین سے اوپر نہیں اٹھ سکے. یعنی گریوٹی جو ہے اس کو توڑ کر کے اوپر اڑے, ویسا نہیں ہو سکا. بہت دیر تک لوگ ویٹ کرتے رہے, آخرکار چلے گئے واپس. تو وشفل تھنکنگ ہوتی. ان کا کوئی ٹیچر ہوگا, اس نے بتایا ہوگا کیسے کرو ویسے کرو, یہ پڑھو وہ پڑھو, کچھ منتر بتایا ہوگا کہ منتر کا جاپ کرو تو تم اڑنے لگو گے. تو منتر کا جاپ کر کے آپ گریوٹی کو توڑ نہیں سکتے. یعنی گریوٹی کا جو لا ہے, لا آف گریوٹی, کسی منتر کا جاپ کر کے آپ اس سے یعنی اس کا توڑ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کچھ بنا لیا ہے کہ ایسا کرے ویسا کرے تو ہم ہیل میں نہیں جائیں گے, ایسا کرے ویسا کرے تو ہم آگ کے پنشمنٹ سے بچ جائیں گے, ایسا کرے ویسا کرے تو بس سیدھے ہم پیراڈائز پہنچ جائیں گے. جیسے ایک بار میں نے دیکھا ایک آدمی اسپیچ دے رہا تھا, ایک مسلمان, خوب اسپیچ دے رہا تھا بڑے دھوم سے وہ. تو اسپیچ میں اس نے کہا کہ جب قیامت آئے گی, جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا اور ساری دنیا وہاں پر اکٹھا ہوگی, تو اس میں ایک طرف مسلمان بھی ہوں گے, تو رسول اللہ جو ہے وہ پیراڈائز کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ اسپیچ سنا رہا تھا وہ کہ پیراڈائز کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور پکاریں گے کہاں ہیں میری امت کے لوگ, آئیں. اور پیراڈائز کے گیٹ کو کھولنے نہیں دیں گے. اینجل وہاں ہوں گے, اینجلس کا رکو ابھی میری جو امت ہے, میری جو کمیونٹی ہے, اس کو پیراڈائز میں جانا ہے. تو بیچارے اینجل کنارے کھڑے رہیں گے اور رسول اللہ وہاں پر پکاریں گے کہ میرے امتی کہاں ہیں, آئیں. وہ اب امتی آنا شروع ہوں گے اور سارے امتی کو اندر کرتے چلے جائیں گے. یہ سارے امتی اندر چلے جائیں گے, تب اینجل سے کہیں گے اب ٹھیک ہے, اب تم جس کو چاہو لے جاؤ. بالکل یہ بیس لیس بات ہے, یہ بیس لیس بات ہے, اس کا کوئی سر نہ پیر. یعنی بیس لیس سے بھی زیادہ کڑا کوئی شبد ہو تو میں بولوں گا اس کے لیے, کیونکہ خدا کے یہاں سب کچھ نہیں ہونے والا ہے. خدا کے یہاں دیکھیے کسی کا کوئی اسپیشل کیس نہیں ہے, کسی کا بھی کوئی اسپیشل کیس نہیں ہے. کسی کا کوئی اسپیشل دنیا میں چلتا ہے, ایسا دنیا میں ایسا چلتا ہے. جیسے ایک مرتبہ مجھے جانا تھا وہاں مالدیپ جانا تھا, مالدیپ. تو میرے پاس ٹکٹ آیا تھا لیکن مجھے سیٹ نہیں مل رہی تھی. تو یہ ایئر انڈیا کے سے جانا تھا مجھ کو. تو میں وہاں پر ایک کانفرنس تھی, اس کانفرنس میں آج جانا تھا, کل وہاں مجھے پارٹیسپیٹ کرنا تھا کانفرنس میں. تو جو ایئرپورٹ والے تھے, ایئر انڈیا والے, انہوں نے انکار کر دیا کہ سیٹ ہے نہیں, ہم نہیں دے سکتے سیٹ آپ کو. اب میں بہت پریشان ہوا. تو میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا, اس میں منسٹری میں بھیجا. تو منسٹری میں ایویشن منسٹری کا جو سیکرٹری تھا وہاں پہنچے تو وہ شام کا ٹائم ختم ہو چکا تھا. وہ گیٹ بند کر کے باہر نکل رہا تھا, وہ سیکرٹری جو تھا. یہ پہنچے تو ان کا کہ سر یہ میرا کیس ہے. تو کوئی آدمی تھا صحیح, تو لوٹا وہ اپنے آفس میں گیا.
تو ہمارے لڑکے جو تھے وہ گئے اندر, انہوں نے دکھایا کہ ٹکٹ, تو کیا معاملہ ہے, کہا کہ ہم کو سیٹ نہیں دے رہے ہیں, ہم کو سیٹ نہیں دے رہے ہیں, اور ہمارے فادر کو کل وہاں پر کانفرنس میں پہنچنا چاہیے, اور پھر کیسے جائیں گے, وہ مس کریں گے. تو اسی وقت اس نے ایک چٹھی لکھی, ایک لیٹر لکھا. اب چونکہ وہ سیکرٹری تھا منسٹری کا, لکھا کہ گیو ہم, اس نے لکھا کہ ان کو اسپیشل کیس کے طور پر سیٹ دو, گیو ہم اے سیٹ ایز اے اسپیشل کیس. ابھی تک مجھے یاد ہے کہ اس میں چند لائن کا لیٹر تھا وہ, لیکن اس میں یہ لکھا تھا اس نے کہ ان کو اسپیشل کیس کے طور پر سیٹ دو اس فلائٹ میں جو ابھی جا رہی ہے. تو صاحب اس کو لے کر گئے وہ, اور انہوں نے وہاں سیٹ دے دیا, اور پھر اسی فلائٹ سے میں مالدیپ پہنچ گیا. تو آخرت تو تھوڑا ایسا ہونے والا ہے, وہاں ایسا نہیں ہونے والا ہے. وہاں پر ایسا نہیں ہونے والا کہ کوئی اسپیشل کیس لے کر جائے اپنے خدا کے ہاں کہ او گاڈ دس مائی ایز اے اسپیشل کیس کو انٹری دے دیے پیراڈائز میں. تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. لیس للانسان الا ما سعی, قرآن میں ہے. یہ ایک اٹل پرنسپل بتا دیا گیا, اٹل پرنسپل, لیس للانسان الا ما سعی. کسی انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا, کسی انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا, بس. تو پیراڈائز ملے گی کس کو, جو کوالیفائی کرے. ریکمنڈیشن سے کسی کو پیراڈائز نہیں ملنے والی ہے. تو سارے مذہب کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ موت کے بعد ہمیں دوسری زندگی میں جانا ہے, لیکن سارے مذہب کے لوگ انکلوڈنگ مسلمان یہ بنا لیا ہے کہ ہم اسپیشل ہیں, اور اپنے بنائے ہوئے اس انوینٹ کے ہوئے اس بلیف کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپن کاغذ تو پور ہو. اسی لیے سب لوگ فیئرلیس ہو رہے ہیں, فیئرلیس. میں کسی کو پاتا ہی نہیں کہ وہ ڈرتا ہو خدا کے پنشمنٹ سے. میں بوڑھا ہو گیا لیکن میں ایسے لوگوں کو پا نہیں سکا جو اس ڈر میں جیتے ہوں کہ کہیں میں خدا کی پکڑ میں نہ آ جاؤں. جیسا کہ میں نے آپ کو قصہ بتایا کہ آنکھوں کے سامنے میرا منظر ہے رام لیلا گراؤنڈ میں, وہ صاحب داڑھی رکھے ہوئے تھے اور ٹوپی پہنے ہوئے تھے, ایک مسلم پارٹی سے تعلق تھا ان کا, اٹھ کر چلے گئے کہ آپ ڈریے, ہمیں تو ڈرنا نہیں, ہمیں تو سیدھا جنت میں جا رہا ہے ہمارا راستہ. سب لوگ فیئرلیس ہو رہے ہیں, فیئرلیس. اسی لیے کوئی پرنسپل کو کسی سے ڈیل کیجیے تو ڈیلنگ میں آدمی کچا نکلتا ہے. لوگوں سے یعنی جو پرنسپل ہیں, جو ویلیوز ہیں, اس پر جج کیے تو سب لوگ اس پر کچے اترتے ہیں. کیوں؟ فیئرلیس ہے وہ, ان کو پکڑ کر ڈر رہی ہے. آپ پر کاغذ تو پور ہو. تو بہرحال چاہے مسلم ہو یا نان مسلم, کسی بھی مذہب میں اگر آپ ایسا بلیف بنا لیں تو آپ کے کام آنے والا نہیں ہے. لیس للانسان الا ما سعی. آدمی جیسا کرے گا ویسے ہی وہ پائے گا. برا کرے گا تو ہیل میں جائے گا, اچھا کرے گا تو پیراڈائز میں جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی جو بات ہے اس کا ٹاپک ہے وارننگ اینڈ پنشمنٹ.